فرقان علی کراچی۔ تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل نے حوروں کے بارے میں ایسی سٹوریز لوگوں کو سنائی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی عجیب و غریب مخلوق ہیں۔ جیسے مولانا نے ایک حدیث بیان کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہ حور جنت کی طرف دیکھ لے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ پلیز حوروں کی شکلوں، صورت اور حقیقت کی وضاحت فرما دیں، لوگوں کو صحیح تعلیم ملے اور ان مولویوں کی غلط اسٹوریز سے بچ سکے۔ جب حور آپ کو ملیں گی تو تعلیم کام نہیں آئے گی۔ یعنی ہمیں کیا ضرورت ہے حوروں کے بارے میں جاننے کی، حوروں کے بارے میں بات کرنے کی؟ ہم اپنا تعلق اللہ سے رکھیں، اللہ کی تلاش میں رہیں، اللہ کو دل میں بسائیں۔ حوروں کے لیے عبادت کرنا میرے نزدیک تو شرک ہے۔ جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرنا تو اللہ کی توہین ہے۔ جنت کی لالچ میں اس کی عبادت کرنا اس کی توہین نہیں ہے۔ اگر ہم کو پتہ چل جاتا ہے اپنے یار دوستوں میں کہ یار یہ میرے پیسے کی وجہ سے میرے ساتھ لگا ہوا ہے تو کتنا برا لگتا ہے ہمیں۔ تو اللہ کو اچھا لگتا ہوگا جب تو نماز میں حوروں اور جنتوں کے خیالات لے کے جاتا ہے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں، اللہ مجھے جنت میں بھیجے گا، حوریں دے گا۔ یہ تو اللہ کو اچھی نہیں لگتی ہوگی نا بات۔ حوروں وغیرہ کو چھوڑیں، جب ملیں گی تو دیکھا جائے گا، اس وقت آپ کو کچھ سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آدمی کو جو ہے کوئی، کیونکہ جب وہ ہوش سنبھالتا ہے اس کے بعد بس یہی سوچتا رہتا ہے جب تک شادی نہ ہو جائے کہ کرنا کیا ہے۔ روز یہی سوچتا ہے، ڈسکشنز اس کے ہوتے ہیں آگے پیچھے ادھر ادھر۔ کچھ لوگ جو ہے وہ انہی خیالات میں غرق رہتے ہیں، نماز روزہ بھی انہی کے لیے کرتے ہیں۔ تو صوفی کے نزدیک یہ سب بیکار کی بات ہے۔ صوفی کی جو عبادت ہے اللہ کی، وہ اللہ کے لیے ہے، جنت کے لیے نہیں ہے، حوروں کے لیے نہیں ہے۔ اور مجھے اس معاملے میں بولنے کا شوق نہیں ہے کہ میں حوروں کے بارے میں گفتگو کروں۔ حوروں کے منتظر اگر ہم رہیں تو پھر ہم مومن کہاں ہیں؟ اللہ کے تصور میں رہو یار، اللہ سے محبت کرو، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرو، حوروں کے لیے نہیں کرو۔ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرو، حوروں کے لیے نہیں۔ بھائی دنیا میں جو نقل آئی ہے، نقل ویسی ہوگی نا جیسی اصل ہے۔ اگر نقل کا یہ عالم ہے تو اصل کا کیا عالم ہوگا؟ ہمیں تو اور ہی زیادہ تعلیم ملی ہے اس بارے میں۔ ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ حوروں کو اللہ تعالیٰ نے غفلت کے لیے بنایا کہ تو حوروں میں لگ جائے گا پھر تجھے رب کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ اور یہی معاملہ جو ہے جنت الفردوس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 70,000 سال بعد دیدار دے گا اور وہ 70,000 سال کے لیے ہوش کھو بیٹھیں گے۔ اچھا، چونکہ اردو میں ترجمہ ہے اور بے ہوش کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ فینٹ ہو گیا ہے، تو ہمیں مولویوں نے یہ سکھایا ہے کہ بھئی جنت الفردوس میں اللہ دیدار دے گا تو 70,000 سال کے لیے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ بے ہوش کا مطلب ہے فینٹ، لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ دیدار کے بعد 70,000 سال کے لیے اللہ تم سے اپنا ہوش چھین لے گا۔ کیسے؟ حوریں بھیجے گا۔ ان حوروں میں اتنی غفلت کا سامان ہوگا کہ تو اللہ کو 70,000 سال کے لیے فراموش کر دے گا۔ پھر تیرے گلے میں ایک آیت ہوگی کہ اور جب تو بھول جائے تو اللہ کو یاد کر۔ جیسے ہی وہ آیت 70,000 سال بعد سامنے آئے گی، تجھے پھر اللہ یاد آئے گا اور تو کہے گا حل من مزید، اور مجھے عطا کر، اور مجھے عطا کر۔ تو یہ حوروں کو تو اللہ نے غفلت کے لیے بنایا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.